من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر
خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سونار پورہ کی اس مسجد میں کافی عرصے کے بعد ہم اور آپ ایک دینی پروگرام میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہمارے بڑے عزیز شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ نے بھی ابھی اپنی تقریر کے شروع میں یہ بات کہی تھی، اس طریقے کی مجلسیں ہمیں شوق اور جذبہ دلاتی ہیں، اور ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بڑے بڑے پروگراموں کے مقابلے میں مسجد میں ہونے والے یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام میں ان کو زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں عوام کی دلچسپی کے لحاظ سے اور لوگوں کی حاضری کے لحاظ سے مسجدوں کے پروگرام بڑے معمولی مانے جاتے ہیں، لیکن جتنے سکون اور اطمینان سے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر باتیں سنیں گے اور بیان کرنے والا بیان کرے گا، وہ کسی بڑے جلسے میں اور اسٹیج پروگرام میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ بہرکیف میں شکر گزار ہوں مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں کہ انہوں نے یہ موقع ہم سب کو فراہم کیا۔ آپ نے دل کے اوپر ایک بڑی اچھی تقریر سنی، اسی سے ریلیٹڈ ایک موضوع ہے رونا۔ دنیا میں انسان جو نیچرل ایکٹیویٹیز کرتا ہے ان میں سے ایک ایکٹیویٹی ہے رونا۔ ہمیں سے ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی تو روتا ہے، کبھی نہ کبھی تو ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ جو رونا ہے یہ اللہ تعالی کی ایک نعمت کہہ سکتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں نے پڑھا تھا شاید کہ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تو وہ آرٹیفیشیل آنسو ان کو استعمال کرنا پڑا۔ یعنی اگر کسی انسان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکلے تو یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ انسان کا رونا بھی انسان کی نیچرل ایکٹیویٹی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ سورہ نجم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہے جو تمہیں ہنساتا ہے اور اللہ ہی ہے جو تمہیں رلاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ اگر قرآن پڑھا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور انسان رونے کے بجائے ہنسے تو یہ انسان کے سخت دل ہونے کی نشانی۔ رونے کا تعلق انسان کے دل سے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو مکہ کے بعض کافر جو تھے وہ ہنستے تھے، بلکہ کچھ تو ایسے تھے جو گانا بجانا شروع کر دیتے تھے تاکہ قرآن کی آواز دب جائے۔ اللہ نے فرمایا أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اس قرآن کو سن کر کے تم ہنستے ہو، اس قرآن کی باتوں پر تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ قرآن تو رونے کی کتاب ہے، اس قرآن کو سن کر کے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اس قرآن کو سن کر کے تم کھلواڑ کرتے ہو۔ تو رونا یہ ضروری ہے میرے بھائی، اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آیا۔ دنیا دار العالم ہے، دنیا دار المصائب ہے، دنیا دار البلا ہے۔ جتنا بھی خوشحال انسان کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی۔ اگر ایسی کوئی زندگی ہے جہاں کوئی دکھ نہیں ہے وہ جنت کی زندگی۔
جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. جنتی کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج وہاں پہنچا دیا جہاں کوئی غم نہیں ہے. دیر از نو سیڈنس نو سورو. کوئی غم نہیں, کوئی تکلیف نہیں. اللہ نے غم دور کر دیا. جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا. جنت میں خوشی ہے, جنت میں نعمت ہے, جنت میں راحت ہے. جنت میں کوئی غم نہیں. دنیا میں غم ملے گا میرے بھائی. اب ظاہر ہے جب رونے کی بات آئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی روتے تھے. آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو. نبی کا رونے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن شخیر کہتے ہیں میں گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا وفی صدرہ عزیز کا عزیز الرحا. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چکی کے چلنے کی جیسی آواز آ رہی. اللہ کے پیارے نبی نماز کی حالت میں رو رہے تھے اور آپ کے رونے کی آواز ایسی آ رہی تھی جس سے چکی کے چلنے کی آواز. چیختے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے رونے کا انداز بھی بڑا ہی نارمل انداز تھا. آپ رو رہے ہیں اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز محسوس ہے. اچھا, جو رونا ہوتا ہے کتنے ٹائپ کا رونا ہوتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرہ آفاق کتاب زاد المعاد, کبھی موقع ملے تو مطالعہ کیجیے. اور زاد المعاد کو شارٹ کیا ہے, مختصر کیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. اس کا بھی ٹرانسلیشن اردو میں موجود ہے. کچھ موقع نکال کے پڑھو, مطالعہ کرو میرے بھائی. تو زاد المعاد میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ 10 طریقے کا رونا ہوتا ہے, 10 ٹائپ کا رونا ہوتا ہے. نمبر 1, رحمت کا رونا. کسی کے اوپر آپ کو رحم آ گیا, آپ رونے لگے. کوئی پریشان حال ہے, کوئی تکلیف میں دیکھ کے آپ کو رونا آ گیا. نمبر 2, خوف کا رونا. کسی چیز سے ڈر کے آپ رونے لگے. نمبر 3, محبت کا رونا. بیٹا باہر جا رہا ہے, ماں رو رہی ہے. شوہر ودیش جا رہا ہے, بیوی رو رہی ہے, محبت کا رونا. خوشی کا رونا. نمبر 4, خوشی کا رونا. بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا, بیٹی نے نیٹ کی پریکشا پاس کر لی, باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, خوشی کے آنسو. نمبر 5, گھبراہٹ کا رونا. کوئی تکلیف ہوئی, کوئی زخم ہوا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اچانک آدمی رونے لگا, گھبراہٹ کا رونا. نمبر 6, غم کا رونا. باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا رو رہا ہے. بھائی چلا گیا, بھائی رو رہا ہے. کسی کے جانے پر, کسی تکلیف پر غم کا رونا. اسی طریقے سے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ رونے کی 7ویں قسم کمزوری کا رونا. ایک بوڑھا انسان ہے, بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو رہا ہے, آٹومیٹک وہ رو رہا ہے. اتنا کمزور ہو گیا ہے, اس کا بدن اتنا کمزور ہو گیا ہے, اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہتے رہے. کمزوری کا رونا. نمبر 8, نفاق کا رونا. جھوٹ موٹ رونا. میڈیا میں آ کے کیمرے پہ رونا. بڑے بڑے ہمارے ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان لوگ اپنے سامعین کو بلیک میل کرنے کے لیے روتے رہتے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ روئے تھے, یاد ہے نا, اپنے باپ کے پاس روتے تھے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اپنے باپ کے پاس شام کو پہنچے روتے ہوئے. اچھا, اتنے کلاکار تھے, شام کو پہنچے, دن میں نہیں پہنچے. دن میں پہنچے تو باپ سمجھ جاتا, باپ تو نبی ہے نا, حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے. تو شام کو اندھیرا ہونے کے بعد پہنچے, روتے ہوئے پہنچے کہ ارے ابا جان یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو یہ نفاق کا رونا تھا, یہ گھڑیالی آنسو, اردو میں بولتے گھڑیالی آنسو, یہ گھڑیالی آنسو. اور نمبر 9, کرائے کا رونا. عرب میں باقاعدہ بعض عورتیں تھی جو پیسہ دے کے بلائی جاتی تھی میت پر, اس کو بولتے تھے کرائے کا رونا. اور ایک رونا ہوتا ہے نمبر 10, موافقت کا رونا. کوئی رو رہا ہے, اس کو روتے ہوئے دیکھ کے آپ بھی رونے لگے, یہ موافقت. یہ 10 رونے کی قسم ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے ٹاپ کے آدمی.
اچھا، رونے میں سب سے اعلیٰ قسم کا رونا کون سا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے خوف سے رونا۔ تنہائی میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں۔ پبلک پلیس میں سب کے سامنے رو دیے تو کون سا کمال ہے؟ تنہائی میں دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس حالت میں انسان اللہ کے ڈر سے روتا ہے تو وہ آنسو بڑے قیمتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان 7 لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ مریم میں فرماتا ہے اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے صالحین بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہو، وہ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کر رہی ہو، اللہ کے راستے میں سرحدوں کی نگرانی کر رہی ہو، چوکیداری کر رہی ہو، اس آنکھ کی بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت کرے گا۔ اور ترمذی کی ایک دوسری صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، 2 قطرے ایسے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک وہ آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہو، وہ قطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہو۔ یہ 2 قطرے اللہ کو بہت۔ غور کیجیے، آخری بار اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو کم۔ غور کیجیے، آخری بار قرآن پڑھتے اور سنتے وقت ہم کب روئے تھے؟ بڑے سخت دل ہو گئے میرے بھائیوں اور آپ، بڑے سخت دل۔ صحابہ کرام کی خوشحالی کا دور آیا، صحابہ کرام کی مجلسوں میں ہنسی مذاق ہونے لگا، قرآن کی آیتوں کو سن کر کے رونے کے موقع کم آنے لگے، تو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو تنبیہ کی اور قرآن کی آیت نازل کی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے کلام کو سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تمہارے دل نرم پڑ جائیں۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم سیرت کا چیپٹر کھولتے ہیں، اپنے رسول کے چند رونے کے واقعات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کون کون سے موقع پر روتے ہیں۔ رمضان سن 2 ہجری، بدر کا میدان ہے، کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہے، یہ پری پلان جنگ نہیں تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جنگ ہم نے کروائی تھی، یہ پری پلان نہیں تھی، پہلے سے طے نہیں تھا۔ اللہ کے نبی تو مدینہ سے نکلے تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ ایک قافلہ لے کر کے آ رہے تھے ملک شام سے، جس میں بہت سارا مال تھا، کیونکہ یہ انہی مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کا مال ہڑپا تھا، ان کی زمین جائیداد ہڑپی تھی، تو ان سے ایک طریقے کا انتقام لینے کی ایک کارروائی تھی کہ اس قافلے کو کے پر حملہ کیا جائے اور وہ مال حاصل کر لیا جائے۔ اس مقصد سے اللہ کے پیارے نبی نکلے تھے۔ اور جب ابو سفیان کو یہ پتا چلا کہ میرے اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں، تو حضرت ابو سفیان نے مکہ کے کافروں کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے مدد بھیجو مجھے، اور مکہ سے 1000 کا لشکر پہنچا بدر کے میدان، اور پھر اللہ کے نبی کو یہ جنگ کرنی پڑی۔ اللہ نے یہ جنگ طے کی تھی، بڑی تفصیل سے قرآن میں غزوہ بدر کا واقعہ سورہ آل عمران میں، سورہ توبہ وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو بدر کا میدان ہے، کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہے. مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، دشمن کی تعداد 1000. ایک کے بدلے میں 3 کا مقابلہ ہے، اپنے سے 3 گنا زیادہ فوج کا مقابلہ ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت مقداد کے سوا کسی کے بعد گھوڑا نہیں تھا، کوئی گھوڑے پر سوار نہیں تھا بدر کے میدان. 313، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، کمزور ہے، ہتھیاروں کی بھی قلت ہے. سامنے 1000 تیار ہو کے آئے ہیں، سب لڑنے والے لوگ. حضرت علی کہتے ہیں بدر کی لڑائی جس دن ہوئی اس کے پہلے کی جو رات تھی، جو لاسٹ نائٹ تھی، اس رات میں حضرت علی کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے دیکھا سب لوگ سو رہے ہیں، ایک ہستی ہے جو نہیں سو رہی، اور وہ ہستی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے نبی رات کے سناٹے میں قبلہ رخ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ دعائیں بھی کوئی معمولی دعائیں نہیں ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی زار و قطار اور روتے چلے جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. ہائے ہائے، وہ دعا کے الفاظ تو ایسے ہیں جو کلیجے کو چیر دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہم اینا ما وعدتنی، اے اللہ تیرا وہ وعدہ کہاں ہے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ آج تجھے اپنا وعدہ پورا کرنا پڑے گا. اللہم ان تہلک ھذہ الاصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت، یہ 313 کی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی، اے اللہ پھر تیرا نبی تجھ سے شکوہ کر رہا ہے، پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا. یہ دعا ہے کہ محمد رسول اللہ کے دل کا غبار ہے میرے بھائی. یہ کلیجہ نکال کے رکھ دیا تھا اللہ کے، اتنی دیر تک آپ دعائیں کرتے رہے کہ صحیح مسلم کے الفاظ حتی سقط رداؤہ عن منکبہ، آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور وہ چادر اٹھا کر کے اللہ کے نبی کے کندھے پر واپس رکھتے ہیں، اور پیچھے سے جا کے اللہ کے نبی کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کا مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ضرور اللہ پورا کرے. اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور بدر کے میدان میں کافروں کا مقابلہ صرف انسانوں سے نہیں تھا، فرشتوں سے بھی تھا. فرشتوں کی فوج بھی آئی ہوئی مسلمانوں کی مدد کرنے. تو نبی کی زندگی میں بدر کے میدان کا ایک آنسو ہم کو ملتا ہے. اور آگے بڑھیے، نبی ایک اور موقع پر روئے تھے، اور یہ موقع کب تھا؟ آئیے حضرت عائشہ سے پوچھیں. صحیح ابن حبان کی روایت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک رات اللہ کے پیارے نبی میرے پاس تھے، آپ کی باری میرے پاس تھی، آپ میرے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا رات کا آخری وقت ہے، آپ نے فرمایا یا عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جانا ہے، مجھے جانے دو. اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ انی احب قربک و احب ما یسرک، اے اللہ کے پیارے حبیب میں تو آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جس میں آپ کی خوشی ہے اس میں میری خوشی ہے. اگر آپ اس وقت اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں. فقام فتطہر، اللہ کے پیارے نبی اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے طہارت حاصل کی، اور اس کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھنے لگے. اور تہجد کی نماز میں جب آپ بیٹھ گئے، ایک بات بتاتا ہوں آپ، تہجد کی نماز کبھی پڑھیے تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو انسان دعا کب کرے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ حدیثوں میں ایک لفظ آتا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کون سی جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، ای الدعاء اسما، کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے پیچھے کا حصہ. یعنی اب فرض نماز کے پیچھے کا حصہ کون سا ہوا؟ یہ درود شریف پڑھنے کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد آخری قاعدے میں آپ بیٹھتے ہیں، وہ دعا کا مقام ہے. ہمارے لوگ ایک دو دعا پڑھ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ لیتے ہیں، اللہم رب هذه وہ معاف کیجیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم والی دعا پڑھ لیتے ہیں.
عام طور سے یہی دو دعا پڑھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے امام کے پیچھے آپ ہیں تو ٹھیک ہے, امام کے پیچھے تو بھائی امام جتنا پڑھائے گا اتنا پڑھنا ہے. جب آپ انڈیویجول پڑھیں, اکیلے پڑھیں, تو کوشش کریں کہ اس میں اور بھی جو معصور دعائیں وہ پڑھ دیا جائے. کوشش کریں کہ اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی وہ دعائیں پڑھیں. اللہ کے نبی اس موقع پر بڑی لمبی دعائیں کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی جب بیٹھ گئے تو رونے لگے. اب حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ آپ کب بیٹھے, نماز کے اندر رو رہے تھے یا نماز کے باہر. جو ظاہری الفاظ حدیث کے اسے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نماز کے اندر رو رہے. اتنا روئے آپ حتی بل ہجرہ, یہاں تک کہ آپ کا کپڑا, آپ کا دامن آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اور نماز پڑھی, آپ نے نماز کو کنٹینیو کیا. ثم بکا, پھر آپ رونے لگے. حتی بلت ترا, آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھی کہ فجر کا ٹائم ہو گیا. حضرت بلال آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کو بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور جب آ کر کے دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی رو رہے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, ہم آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو دیکھ رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کو رونے کا کیوں ضرورت کیا ہے, آپ تو اللہ کے بخشے بخشائے بندے ہیں, آپ تو مغفور لہو ہیں, اللہ نے آپ کی بخشش کر دی, آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں. یہ آنسو میرے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے. اور اے بلال, آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایسی آیت اتری ہے, وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا, جو اس آیت کو پڑھے اور اس کے اوپر غور نہ کرے اس انسان کے لیے بربادی ہے. کون سی آیت اتری تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اتری تھی, 190 نمبر کی آیت اتری تھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. یہ آیت اتری تھی. اس آیت پر جو غور نہ کرے اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر انسان اللہ تعالیٰ کی توحید پر غور نہ کرے, اپنی حقیقت پر غور نہ کرے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری نہ کرے, اس انسان سے بڑا نادان کون ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس آیت کو پڑھے اور غور نہ کرے اس انسان کے لیے بتا. تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی ہو رہے. ہماری قوم تہجد تو بڑی دور کی بات ہے, بعض مساجد میں فجر کی نماز میں 2-4 بوڑھے لوگ نہ آئے تو شاید مسجدوں میں تالا نہ کھلے. ملکی پور آپ کے شہر سے بہت قریب ہے, ملکی پور میں ہماری جماعت کی مسجد موجود ہے. کبھی کبھار وہاں سیر و تفریح کے مقصد سے جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ صاحب نماز کا ٹائم ہے, کوئی نمازی کا آتا پتہ نہیں. آئے دن ہمارے پاس لوگوں کے اعلانات آتے ہیں فلاں علاقے میں مسجد کی زمین خریدی جا رہی ہے, فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تہجد تو بڑی دور کی بات ہے. ہماری قوم کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. آج 5 وقت کی نماز ایک فارمیلٹی, جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک فارمیلٹی ہے. گھومنے گئے تو چھوٹ گئی, کوئی مسئلہ نہیں. مارکیٹ میں چلے گئے تو چھوٹ گئی, کوئی مسئلہ نہیں. نماز کوئی ایسی چیز نہیں کہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا, چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی. میرے بھائی نماز فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے وقت پر فرض ہے. اور یہاں اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور آگے بڑھیے. اللہ کے پیارے نبی قرآن کو سنتے وقت بھی رونے لگتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا اقرا علی القرآن, اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت اچھے قاری تھے, ان کی آواز بہت پیاری تھی. اچھا, عبداللہ بن مسعود بڑے دبلے آدمی تھے, بہت دبلے تھے. ایک بار یہ مسواک توڑ رہے تھے پیڑ پہ چڑھ کے, تو ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی, تو بعض صحابہ ہنسنے لگے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں من دقت ساقی, عبداللہ کی ٹانگ کتنی پتلی پتلی ہے, ان کے پیروں کے پتلے پن کو دیکھ کے ہمیں ہنسی آ رہی. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لہما اثقلان علی المیزان من احد, کہ عبداللہ بن مسعود کی جو 2 پتلی پتلی ٹانگ ہے نا, یہ اللہ کے یہاں میزان عمل پہ, ترازو پہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہے. اگر انسان نیک اور دیندار ہے
اس کے فزیکل یا اس کے جسمانی کسی عیب یا کمی کی وجہ سے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہم نہیں جانتے دنیا کے کون سا باڈی بلڈر اور کون سا بڑا پہلوان دکھنے والا انسان اللہ کے اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہ ہو, اور دنیا کی نظر میں بڑا حقیر سمجھا جانے والا انسان اللہ کی نظر میں اس کا بڑا اونچا مقام. تو میرے عزیزوں, عبداللہ بن مسعود وہ صاحب دبلے پتلے صاحب ہیں, مگر آواز اللہ نے بڑی پیاری. قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے بالکل تازہ تازہ قرآن اترا ہے, وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن جا کے سنو. تو وہ عبداللہ, اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے سنو. اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. قرآن سننا بھی چاہیے. ہمارے یوٹیوب کی پلے لسٹ بتا دے گی کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. ہم کار سے جا رہے ہیں, اگر ہمارے کار کے میوزک سسٹم پہ اگر گانے اور میوزک بج رہے ہیں تو ہمیں اپنے دل کے جنازے کی نماز پڑھ لینی چاہیے. اپنے دل کو ہمیں مردہ مان لینا چاہیے. معاف کیجیے گا میرے بھائی, یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ ہم سفر میں بھی جا رہے ہیں تو ہمیں میوزک اچھا لگ رہا ہے, ہمیں گانے بجانے اچھے لگ رہے ہیں. ہمارے شیڈیول میں قرآن کی تلاوت کا سننا بھی ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں حرمین کی جو نئے 2 امام اپوائنٹ کیے گئے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تمام ائمہ حرمین کو جو لہجہ دیا ہے, جو آواز دی ہے, جو قرآن پڑھنے کوئی تصنع کوئی بناوٹ نہیں ہے, جو ایک نیچرل انداز ہے پڑھنے کا. اور اللہ اکبر, شیخ یاسر توسری کو آپ سنیے, شیخ شریم اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, اب تو وہ استعفا دے چکے ہیں, ان کی آپ تلاوت کو سنیے, ایسا لگتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے. میرے عزیزوں, قرآن کو سنا بھی کرو, قرآن کا سننا بھی باعث ثواب. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ تم قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں, وعلیک انزل, یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے. آپ نے فرمایا انی اريد ان اسمعه من غیری. اے عبداللہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں, تو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. فقرات علیہ سورۃ النساء. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا. میں تلاوت کر رہا ہوں اور اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کو غور سے سن رہے ہیں. جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا, فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے میرے حبیب, اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم آپ کو تمام کے تمام لوگوں کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے قیامت کے دن. جب میں اس آیت پر پہنچا, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حسبک الآن, حسبک الآن. اے عبداللہ اسٹاپ کر دو, روک دو, رک جاؤ. میں نے روک دی تلاوت, اور جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی ہے, فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو گئے. قرآن سن کے اللہ کے نبی رو گئے. قرآن کی جس آیت میں اللہ کے نبی کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا, اس آیت کو سن کر کے اللہ کے نبی. کبھی ہم روتے ہیں جہنم کی آیتوں کو سن کر کے, کبھی ہم روتے ہیں عذاب برزخ کی آیتوں کو سن کر کے, کبھی ہم روتے ہیں قرآن کی آیتوں کو سن کر کے جن میں مجرمین کا, گنہگاروں کا, بدکاروں کا, خطاکاروں کا, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کی توبہ کا ذکر ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو رونا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ کے پیارے نبی رویا کریں. اور آگے بڑھیے. ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے. صحیح مسلم کی روایت ہے, زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ, اللہ کے پیارے نبی اپنی ماں کی قبر پر گئے. فبکا وابکا من حولہ, آپ اپنی ماں کی قبر پہ گئے اور ماں کو یاد کیا آپ نے. بچپن کا وہ زمانہ یاد آیا, 6 سال کی عمر میں آپ نے اپنی ماں کو کھویا تھا. ماں یاد آئی, ماں کا پیار اور ماں کی ممتا یاد آئی. آپ رونے لگے اور آپ کے ارد گرد جتنے صحابہ تھے سب رونے لگے. اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, استاذن تو ربی, میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ تو میری ماں کی بخشش کر دے. اللہ نے میں نے اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. پھر میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں, تو اللہ نے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت دی. فزور القبور, تو تم بھی قبرستان جایا کرو. فإنها تذکر الآخرہ, قبرستان جانے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے. اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں افراط ہوتا ہے. ہمارے وہ بھائی ہیں جو صاحب ہر جمعرات کو قبر پہ جا رہے ہیں, قبرستان سے جب گزرے تو ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھنے لگے. ایک ہمارے وہ بھائی ہیں
جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں ماں کی مغفرت کی دعا کرنا ہے تو ہمیں قبرستان جا کے ہی کرنا ہے، اور ایک ہم اور آپ ہے کہ ہم تو قبرستان جانا ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے عزیز اور اقربا کے مرنے کے بعد کوئی دن کی تخصیص نہیں ہے کہ آپ عید والے دن جائیں، بقرعید والے دن جائیں، جمعرات کے دن جائیں، آپ بغیر کسی تخصیص کے کبھی کبھار وقت نکالیں، قبرستان جائیں میرے بھائی، اور جا کے آپ وہاں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ کوئی بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، بدعتیوں کا طریقہ نہیں، یہ سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو ہمارے یہاں مفقود ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں اس کو لوگ بڑا عجیب سمجھتے، صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے فاتحہ کا نام دے دیا تو ہمارے لیے جو ہے وہ اچھوت چیز ہوگی۔ قبرستان جا کے قبر پہ دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے، کرنا چاہیے، نبی نے کی۔ ماں کی قبر پہ آپ گئے اور آپ نے کہا کہ قبرستان جایا کرو، وہاں جانے سے تم کو آخرت کی یاد آئے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے، ابو داؤد کی روایت ہے، برا ابن عازب کہتے ہیں ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تھے، اللہ کے پیارے نبی بھی جنازے میں شامل تھے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، فجلس علی شفیر القبر، اور قبر کے کنارے اللہ کے پیارے نبی بیٹھ گئے، اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے، اور آپ وہیں بیٹھ کر کے آپ رونے لگے، اس قدر آپ روئے حتی بلت الثری، وہاں کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تم سب تیاری کرو، یہاں تم سب کو جانا ہے۔ کبھی اندازہ لگاؤ میرے بھائی، اپنے کمرے میں ہم اور آپ ہیں، پنکھا بھی بند ہو جائے، لائٹ بھی بند ہو جائے، سارے کھڑکی دروازے بھی بند ہوں، تو کتنی بے بسی محسوس ہوتی ہے، کتنا انسان ڈر جاتا ہے۔ جنگل میں آپ کہیں جا رہے ہیں کار سے، اچانک آپ کی کار کی لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، آپ ڈر جاتے ہیں، دل میں کہیں نہ کہیں خوف کا احساس ہوتا ہے۔ رات میں ہم سوتے ہیں تو ایک نائٹ بلب جلا کے سوتے ہیں، قبر کے اندھیرے میں منو مٹی کے نیچے ہمیں اور آپ کو ہمارے اپنے رشتہ دار دفن کرنے کے بعد ہاتھ چھاڑ کے چلے جائیں گے، وہاں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بچے کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا۔ اس قبر کی بے بسی کی زندگی میں آپ کے کام نہ تو آپ کا بزنس آئے گا، نہ آپ کا دھن دولت آئے گا، نہ آپ کی پراپرٹیز آئیں گی، نہ آپ کا بینک بیلنس آئے گا، وہاں آپ کے اعمال آپ کے کام آئے گا، آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کی توحید آپ کے کام آئے گا۔ اس زندگی کو یاد کرو میرے بھائی، اور وہ زندگی سب کو آنی ہے۔ جامعہ سلفیہ میں 2018 میں پروگرام ہوا تھا، جامعہ سلفیہ کے جتنے فارغین، پرانے فارغین تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، ایک پروگرام ہوا تھا۔ ابھی آج میں اتفاق سے فیس بک میں نے کھولا تو وہ 2018 کا فوٹو، 6 سال پہلے کا فوٹو سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جو ہمارے اساتذہ بیٹھے تھے ان میں سے کئی اساتذہ اللہ کو پیارے، کئی اساتذہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمیں سے کتنے نوجوان ہوتے ہیں آج اس مجلس میں ہیں، کل ہوں گے نہیں ہوں گے ہم نہیں جانتے۔ کینسر ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، وہاں کینسر سے مرنے والے صرف 70 سال کے بوڑھے نہیں ہیں، 18-20 سال کے نوجوان بھی ہیں۔ بیماریاں آپ سے پوچھ کے نہیں آئیں گی، موت کا فرشتہ آپ سے اپائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ اس قبر میں ہمیں جانا، اور اگر ہمارا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب ہوگا، اب عذاب قبر ہوگا، قبر کے اندر یا تو عذاب یا ثواب جو ملنا ہے وہ ملے گا۔ ان تمام باتوں پر ہمارا ایمان ہے نا؟ اس کے بعد بھی اگر ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں، اس کو یاد نہیں کرتے ہیں، آج تو میں دیکھتا ہوں صاحب، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ اب جنازوں میں بھی ہمارے دل پہ کوئی رقت طاری نہیں۔ جنازہ جا رہا ہے، ہم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، قبرستان میں قبر تیار ہو رہی ہے، ہم کھڑے ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں، پالیٹکس کی باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے سخت دل ہو گئے میرے بھائیوں۔ جس موقع پر اللہ کے پیارے نبی رو رہے ہیں، آپ کے صحابہ رو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی امت سے کہہ رہے تیاری کرو اس گھر میں آنے کی، وہاں جا کر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، ہمارے دل میں کوئی نرمی نہیں آتی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور کرنے کا مقام۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور وہ موقع تھا اللہ کے پیارے نبی کے بیٹے ابراہیم کے انتقال۔ بیٹے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے نا،
دنیا کے بھی ہم تسلی کے بول دیتے ہیں صاحب بیٹی بیٹے برابر ہوتے ہیں، مگر جب نبیوں کے دل میں بیٹے کی خواہش ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہے نا۔ کسی کا بیٹا نافرمان نکل گیا، ہم دیکھ کے کہتے یار اس کا تو دیکھو بیٹا نافرمان نکل گیا، ایسی اولاد ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر جس کو اولاد نہیں ہے، جس کو بیٹا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں بیٹے کی خواہش تو ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس آزمائش سے بھی دوچار کیا۔ بیٹے تو ہوئے، سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے نبی بھی مجبور ہیں۔ لوگ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مختار کل ہے، یہ ہے وہ ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے فیصلے کے آگے میرا نبی بھی مجبور ہے۔ اللہ کے فیصلے میں لکھا جا چکا ہے کہ میرے نبی کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہو سکتا۔ سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، ان کی بیٹیاں بڑی ہوں گی، ان کی بیٹیاں جوان ہوں گی، ان کا کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوگا۔ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ نبی کا بیٹا ہوا، ابراہیم نام رکھا آپ نے، اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ بچے کا نام رکھا۔ عرب کے دستور کے مطابق اس بیٹے کو ایک دیہات میں ایک آدمی کے گھر ایک دائی کو دیا گیا جو اس کو دودھ پلائے گی اور دیہات کے ماحول میں اچھی آب و ہوا میں بچے کی پرورش ہوگی۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ وہ بیمار ہو گئے، نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کے پہنچے وہاں۔ جب آپ وہاں پہنچے، وہ ابراہیم یجود بنفسہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے آخری سانسیں لے رہے، نبی کا بچہ نبی کے ہاتھ میں نبی کا بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، دم توڑ رہا ہے، اور نبی کچھ نہیں کر پا رہے۔ یہاں تو صاحب بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے صاحب، پوری کائنات ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک طرف سلام پھیرا 50,000 لوگ اسلام قبول کر لیے، دوسری طرف سلام پھیرا 50,000 لوگ اسلام، ہے کہ نہیں کس سے کہانیاں ہمارے یہاں عوام میں مشہور۔ شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر ہیں، جس کو چاہے جہنم سے پکڑ کے جنت میں ڈال دے۔ لوگوں نے کیا کیا بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھا ہے۔ نبی ہیں اس دنیا میں اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، امام انبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس دنیا میں سب سے اللہ کی سب سے محبوب ہستی ہے، ان کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ما حاضی، اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، آپ بھی رو رہے، آپ کو بھی اپنے بیٹے کی موت پر رونا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا حاذی رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے عبد الرحمن کیا میں نبی ہوں، کیا میں باپ نہیں ہوں؟ کیا باپ کے سینے میں جو بیٹے کے لیے رحمت ہوتی ہے کیا وہ میرے اندر نہیں ہے؟ اے عبد الرحمن یہ رحمت کی نشانی ہے، اپنے بچے کے اوپر باپ کے دل میں جو رحمت ہوتی ہے اسی رحمت کی نشانی ہے۔ آپ کا بیٹا دم توڑتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں، اور روتے ہوئے آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ صبر ہو تو ایسا ہو، یہ تعلیم ہے اللہ کے پیارے میں۔ اپنے بیٹے کی وفات پر بھی آپ نے زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، دل کو دکھ ہوا ہے، مگر اپنی زبان کو کنٹرول کیا۔ ہمارے یہاں پر اچھے دیندار گھروں میں ہم دیکھتے ہیں ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں دہاڑے مار مار کے ماں کا نام لے لے کے رو رہی ہیں۔ منع کیا گیا ایسے رونے سے، رونا منع نہیں ہے، مگر ماں کا نام لے لے کے، باپ کا نام لے لے کے اس کی خوبیوں کو بیان کر کر کے رونا، اس کو نوحہ کہا گیا ہے حدیثوں میں، اور نوحہ کرنے والی عورتوں پر بڑی لعنت کی گئی ہے حدیثوں میں۔ تو نبی اکرم اپنے بچے کی وفات پر بھی روئے۔ ایک اور موقع پر آپ روئے تھے، آپ کے کسی نواسے کا انتقال ہوا تھا۔ اب نواسے کا نام حدیث میں نہیں آیا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت زینب کے کوئی بچے تھے، آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب تھی، ان کے کوئی بچے تھے۔ آپ کے پاس خبر آئی، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی نے بلوایا ہے، آپ کا نواسا انتقال کے قریب ہے، قریب الموت ہے، قریب مرنے کے کگار پر ہے۔
اللہ کے پیارے نبی نے کہا جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَمَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. جاؤ میری بچی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہے دے دے اور جو چاہے لے لے، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کیا ایک ٹائم مقرر ہے. جاؤ میری بچی سے کہہ دو اگر اس کا بیٹا مر بھی جائے وہ صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھے. بیٹی نے پھر پیغام بھیجا باجان ایک مرتبہ تو آپ چلے آئیے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے گئے. آپ جب پہنچے تو آپ کا نواسا دم توڑ چکا ہے، انتقال کر چکا ہے. اپنے نواسے کو روتا، اپنے نواسے کو مرا ہوا دیکھ کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے ہیں. اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کو روتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، ایک بچے کے مرنے پر آپ ہی رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. اے سعد بن عبادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جن کے دل میں رحم ہو. یہ بچے کے موت پر رونا، یہ نواسے کے موت پر نانا کی آنکھوں سے آنسو کا بہنا، یہ تو رحمت کی نشانی ہے. اپنے عزیزوں کے مرنے پر اللہ کے نبی بھی رونے. جنگ موتا اسلامی تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب غزوہ ہے. اس میں اللہ کے نبی خود شامل نہیں تھے، صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا. دنیا میں بڑے بڑے لیڈروں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب دشمن سے لڑنے کا موقع آتا ہے نا اپنے خاص لوگوں کو بچا لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. جنگ موتا کی جنگ ہے، یہ اس زمانے کی سپر پاور سے جنگ ہو رہی ہے. رومیوں سے جنگ کرنا ہے. دشمن کی تعداد کتنی ہوگی ان ایکسپیکٹڈ ہے، نبی کو پتا بھی نہیں. نبی نے 3000 صحابہ کو بھیجا تھا اور کمانڈر بنایا تھا کس کو؟ جسے بیٹا بنا کے پالا تھا، حضرت زید بن حارثہ. کا اسلامی فوج کا کمانڈر کون ہوگا؟ زید بن حارثہ ہوگا. اگر یہ شہید کر دیے جائیں تو کس کو بنانا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب کو، اپنے چچا ذات بھائی کو، حضرت علی کے بھائی کو، جعفر بن طالب. کہا اگر ان کو بھی شہید کر دیا جائے تو پھر عبداللہ ابن رواحہ کو بنانا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس کو جی چاہے بنا لینا. کبھی موقع ملے نا جنگ موتا کے بارے میں پڑھنا، ذرا گوگل کر لینا، سرچ کر لینا. بڑی عجیب و غریب جنگ تھی. 3000 کی فوج تھی اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی. 2 لاکھ کا مقابلہ 3000 کیسے کر سکتے تھے بھائی؟ جنگ ہوئی. نبی کے بڑے محبوب صحابی جن کو نبی نے بیٹے کی طرف پالا تھا، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے. وہ کہاں شہید ہو رہے ہیں؟ مدینہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور مقام موتا میں شہید ہو رہے ہیں، یا مدینہ میں محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے اور زید بن حارثہ شہید کر دیے. زید بن حارثہ شہید ہوئے. اسلامی فوج کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں آیا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں اور مدینہ میں محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اب جعفر بھی شہید کر دیے گئے. اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈے کو اٹھایا. کچھ دیر تک وہ مقابلہ کرتے رہے، ان کو بھی دشمنوں نے شہید کر دیا. نبی پھر رو رہے ہیں کہ اب میرا تیسرا کمانڈر بھی شہید کر دیا. اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اب یہ جھنڈا اسلام کا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اٹھائے گا. اور چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جن کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا. اب انہوں نے اسلامی جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور انہوں نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اور بڑی بہترین حکمت عملی کے ساتھ 3000 کی فوج کو کس طریقے سے سروائیو کیا انہوں نے، اور 2 لاکھ کی فوج سے جان بچا کر کے اور دشمن کو پیچھے ڈھکیلنے پر مجبور کیا. میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، جائیے اسٹڈی کر لیجیے گا، مطالعہ کر لیجیے گا. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے اس موقع پر بھی اللہ کے نبی روئے تھے. جنگ موتا میں جب 3 کمانڈر آپ کے شہید ہوئے تھے، آپ مدینہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی اور آپ ان شہداء کی شہادت پر آپ روئے. ایک موقع پر آپ اور روئے تھے. حضرت سعد بن عبادہ بیمار تھے. اللہ کے نبی گئے ان کو دیکھنے کے لیے. بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں. سعد بن عبادہ بڑے مشہور صحابی، انصاری صحابی ہیں، بیمار ہیں. اللہ کے نبی گئے، گھر والوں کی بھیڑ لگی. آپ نے پوچھا انتقال ہو گیا کیا؟ گھر والوں نے کہا نہیں، بس آخری سانسیں چل. اللہ کے پیارے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کے صحابی سعد بن عبادہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب رونے لگے. جب آپ رونے لگے تو گھر والے بھی بہت تیز تیز رونے لگے. آپ نے کہا چپ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ
آنکھوں سے بہنے والے آنسو پر پکڑ نہیں کرے گا. اللہ اس پر پکڑ کرے گا. آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا, اس پر پکڑ کرے گا اللہ تعالیٰ, زبان سے جو الفاظ نکالو. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ, کہ مرنے والے کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اب اس حدیث کا مطلب علماء نے یہ بتایا کہ گھر والے اگر غیر شرعی طریقے سے روتے ہیں, جو جیسا کہ میں نے بتایا نوحہ کرتے تب میت کو عذاب ہوتا ہے, یا اگر میت وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسے ایسے رونا, تب عذاب ہوتا ہے. ورنہ اللہ کا عام جو اصول ہے, قاعدہ ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. گھر والوں کے عمل کی سزا میت کو نہیں ملے گی. جب وہ وصیت کر کے گیا ہوگا کہ ایسا کرنا, یا منع نہیں کیا ہوگا اس نے, اسے اندیشہ رہا ہوگا کہ میرے گھر والے ایسا ایسا کام کریں گے, اور تب بھی منع نہیں کرتے, تب عذاب ہوگا. عام حالات میں صرف گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب نہیں. اب ایک آخری واقعہ بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے. رات کا وقت ہے, اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں, اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ سورہ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ, اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو معاف کر دے تو کون تجھ سے حساب لینے والا ہے, تو غالب ہے, تو طاقتور ہے, تو حکمت والا ہے, تو زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی سورہ ابراہیم کی یہ آیت پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے اللہ, جو میری پیروی کرے وہ تو میرا امتی ہے, اور جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے. تو سمجھ لینا, تو دیکھ لینا, تو معاف کر لینا. تو نبیوں کی دعائیں اپنی اپنی قوم کے لیے جب نبی نے پڑھی ہیں تو نبی کو اپنی امت کی یاد آئی. اور بخاری مسلم کے الفاظ, مسلم کی روایت, اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے لیے رونے لگتے ہیں. اور میں کبھی کبھی بڑی حیرت کرتا ہوں, نبی طائف میں پتھر کھاتے ہوئے آپ کا رونا ثابت نہیں. بدر احد کے میدان میں نبی کے دانت توڑے گئے, نبی کا چہرہ زخمی ہوا, اس موقع پر بھی نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے, اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. نماز کی حالت میں نبی کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی, اس موقع پر بھی نبی کے رونے کی بات ثابت نہیں ہے. زہر ملا کر کے بکری کا گوشت نبی کو کھلایا گیا, جس کی تکلیف آپ نے اپنے حلق میں آخری ٹائم بھی محسوس کی, اس موقع پر بھی آپ کا رونا ثابت نہیں ہے. آپ روئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے روئے. اللہ, وہ نبی اپنی ذات پر آنے والی تکلیفوں پر کبھی نہیں روئے, اپنی امت کی تکلیفوں کو یاد کر کے روئے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, اللہم امتی اللہم امتی. اے اللہ, میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جاؤ پوچھو, اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے, پوچھو کیوں رو رہے ہو, مایوسی کا کیا بات ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں, قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. وہ نبی ہماری آخرت کے بارے میں, ہمارے انجام کے بارے میں سوچ کے دنیا میں رو رہے ہیں, اور ہم کتنے نمک حرام ہیں. اس نبی کو آج کوئی سور, کوئی ملعون, کوئی بدبخت اس نبی کی توہین کرے, اور ہمارے رگو پے میں اور ہمارے جسم میں اور ہمارے دل میں کوئی جنبش بھی نہ ہو, ہمارے کلیجے کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے, تو ہمیں اور آپ کو اس نبی کی محبت جو ہمارے دل میں ہے اس پر نظر ثانی کرنے سے کچھ نہ کر سکیں آپ. کم سے کم آپ کے دل میں ایک غم تو ہو, ایک غصہ تو ہو, ایک یہ ناراضگی تو ہو کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے. اگر اس لیول پر بھی آپ نہیں ہیں, اس لیول پر بھی ہم نہیں ہیں, تو ہمیں اور آپ کو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. نبی اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, نبی کی توہین کا کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے. دنیا میں ایسے بہت آئے ہیں, آسمان پر تھوکنے والا جب تھوکتا ہے وہ تھوک خود اس کے منہ پر گرتا ہے. نبی کے دور میں, نبی کی زندگی میں لوگ مذمم کہتے تھے اللہ کے نبی. ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہتی تھی مذمم ہے, تو مذمم ہے, تو محمد نہیں ہے. محمد کا مطلب جس کی تعریف کی جائے, مذمم کا مطلب جس کی برائی کی جائے. وہ نبی کا نام نہیں لیتی تھی کہ نام لوں گی تو تعریف ہو جائے گی, تو مذمم کہتی تھی. آج دنیا میں
کتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں اللہ کے نبی، کتنے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کتنی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ سارے توہین کرنے والے اگر اسی حالت میں مر گئے ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی شان میں کیا کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں۔ جب تک دنیا میں اسلام باقی ہے، جب تک یہ مسجد کے مینارے باقی ہیں، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ نبی کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے، اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی روئے ہیں تو ہماری اور آپ کی بھی روئے۔ اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ نبی روئے ہیں تو ہمارے لیے روئے۔ سلام اس نبی پر، ضرور اس نبی پر میرے عزیز۔ تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی سے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں، جن مواقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اور جو واقعی میں رونے کے مقامات ہیں وہاں پہ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہونے چاہیے، ہمارے دلوں پر بھی رقت طاری ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ رقت طاری نہیں ہو رہی ہے تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، اور ہمیں اس دل کی سختی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے، رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے اللہ بچا لے، ہماری حفاظت فرما دے، اللہ برزخ کی زندگی کی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آخرت کی زندگی کی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، رب العالمین ہمارے مسجدوں کی، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تیرے دین کے خلاف، تیرے ماننے والوں کے خلاف جو مکر و فریب چلے جا رہے ہیں، جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، اے اللہ تو سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تو خیر الماکرین ہے، اے اللہ تو ان تمام چالوں اور ان تمام مکر و فریب کو تو اے اللہ تو فیل کر دے، ناکام کر دے، اور اے اللہ تو اپنی تدبیر سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔